بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا دوسرے سے پیسے لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر قربانی کے وقت پیسے ہوں مگر وہ بینک میں ہوں اور کسی وجہ سے بینک سے نکال نہیں پا رہے ہوں تو کیا کسی سے ادھار لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ عدنان صاحب جی بالکل کر سکتے ہیں۔ بینک کے لیے سافٹ ویئر بنانے کی جاب کرنا، میرا بھائی ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا ہے جو بینک کے لیے لیزنگ سافٹ ویئر بناتا ہے۔ وہ سافٹ ویئر بنانے کے لیے اس کو انٹرسٹ کیلکولیشن کے فارمولے بھی پڑھنے پڑتے ہیں۔ کیا اس کی جاب شریعت کے لحاظ سے جائز ہے یا ناجائز؟ وقار احمد لاہور سے۔ ایسا سافٹ ویئر بنانا جس میں سود کی کیلکولیشن کے علاوہ کوئی کام ہی نہ ہو سکے وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس میں سود کی کیلکولیشن کے علاوہ بھی کیلکولیشن ہو سکتی ہے، یعنی وہ ویسے کیلکولیشن کے لیے، تو پھر وہ بنانا جائز ہے۔ اگر بینک اس کو سود کی کیلکولیشن میں استعمال کرتا ہے تو وہ خود گناہ گار ہوگا۔ اس کی مثالیں جیسے چھری چاقو آپ کے لیے بنانا جائز ہے کیونکہ یہ غلط استعمال بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی لے کے اس سے کسی کا گلا کاٹتا ہے تو وہ مجرم ہوگا، چاقو بنانے والے کا جرم نہیں ہے اور اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی۔ تو اسی پر آپ اپنے سافٹ ویئر کو قیاس کر لیں۔ مسلمان شادی شدہ کی کیا پہچان ہے؟ سید اویس انڈیا سے۔ مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ مسلمانوں میں شادی شدہ لوگوں کی کیا پہچان ہے، جس طرح ہندوؤں میں سندور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے۔ بھائی مسلمانوں میں شادی شدہ ہونے کی پہچان بالغ ہونا ہے، کیونکہ اسلام نے بالغ ہوتے ہی نکاح کی ترغیب دی ہے۔ تو اچھے مسلمان سے یہی توقع ہے کہ جب وہ بالغ ہوا، لڑکی بالغ ہوئی، لڑکا بالغ ہوا، تو یہ بغیر نکاح کے نہیں گھوم رہے ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں میں اصل یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ تو کسی کو دیکھ کے آپ کو ہٹا کٹا آدمی لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ مسلمان ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ پھر اسلام کو مکمل فالو نہیں کر رہا۔ باقی الگ سے کوئی علامت نہیں ہے، باقی کچھ علامتیں ہوتی ہیں شادی شدہ، بعض کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، بعض کے چہرے پہ بیچارے جو یا تو بہت زیادہ نور آ جائے گا یا جو پرانا نور تھا وہ بھی غائب ہو جائے گا، تو درمیانی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں میں علامت ہے شادی شدہ ہونے کی اور نہ ہونے کی۔ یعنی دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، کسی مسلمان کے چہرے پہ آپ یا تو بہت زیادہ نور نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیں یہ بھی شادی شدہ ہے، یا جو پرانا نور تھا وہ بھی غائب ہو چکا ہے تو یہ ٹینشن میں ہے، اور ٹینشن کی وجہ شادی ہی ہو سکتی ہے، بظاہر یہی ہے۔ تو درمیانی حالت میں جو نارمل زندگی گزار رہا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ان میرڈ ہے۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے، آپ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا بھائی، سنت مؤکدہ کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کیسے کریں؟ کیا سنت مؤکدہ کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا ضروری ہے؟ محمد ابراہیم مہاراشٹر انڈیا سے۔ جی ہاں، سنت مؤکدہ کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے۔ جان کر نہیں ملائیں گے تو نماز واجب الادا ہوگی، بھولے سے چھوٹ جائے گی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ فرشتوں اور حوروں کے نام پر نام رکھنا، بچوں کے نام فرشتوں یا حوروں کے نام پر رکھنا کیسا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کے نام پہ نام مت رکھو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی فرشتوں کے نام پہ نام رکھنے سے منع کیا ہے، اور ان دونوں حدیثوں کی بیس پر بعض فقہا کا یہ مذہب ہے کہ فرشتوں کے نام پہ نام رکھنا مکروہ ہے، لیکن یہ دونوں حدیثیں سند کے لحاظ سے ضعیف کہا گیا ہے ان کو، اور جو مرفوع حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو نقل کیا جاتا ہے وہ تو کہا جاتا ہے کہ جو ماہرین ہیں، محققین ہیں، وہ کہتے ہیں سند اس کی بہت زیادہ ضعیف ہے۔ تو اس لیے جمہور کا مذہب یہی ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح المہذب میں جو ان کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، تو فرشتوں کے نام پہ بھی نام رکھ سکتے ہیں، البتہ اگر کوئی احتیاط کرے، بعض علماء کے اختلاف کی وجہ سے، اور حدیث موجود ہے اگرچہ ضعیف ہے، اس وجہ سے کوئی احتیاط کرتا ہے اور اس کو مکروہ کہتا ہے تو اس کو بھی آپ ملامت نہیں کر سکتے، لیکن جو میرا رجحان ہے وہ جواز ہی کی طرف ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ کون سے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے؟ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت نماز پڑھنا کیسا ہے، اور یہ وقت کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ محمد افضل لکھنؤ میں۔ بھائی لکھنؤ میں یہ جو وقت ہے نا یہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے، تو سورج کا جب سرا سا کنارہ نکل آئے تو 15 سے 20 منٹ انتظار کریں، اور جب سورج غروب ہونے والا ہو تو غروب ہونے سے 15 سے 20 منٹ پہلے نماز سے رک جائیں، اور زوال کے وقت جو ٹائم ہوتا ہے نا اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، یعنی مثال کے طور پر اگر دن میں 12:30 زوال کا ٹائم ہے تو آپ 12:25 سے لے کے 12:35 تک آپ نماز سے رک جائیں۔ تو یہ ہے، باقی ہر ملک میں الگ ہوتا ہے۔ اب ناروے میں آپ چلے جائیں تو وہاں تو
سورج جو ہے وہ ایک نیزہ بلند ہونے میں 1.5 مہینہ لگا دے گا، تو وہاں پر یہ احکام جاری نہیں ہوتے، وہاں کے احکام کچھ اور ہیں، اور بعض علاقوں میں آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن نارملی جو جہاں آبادیاں زیادہ ہیں ان کنٹریز میں 15 سے 20 منٹ اتنی احتیاط کافی ہے۔ لقمان نام رکھنا کیسا ہے؟ قرآن مجید میں جو لقمان نام آیا ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا لقب ہے یا ذاتی نام ہے؟ اگر لقب ہے تو کیا میں اپنے بچے کا نام لقمان رکھ سکتا ہوں؟ اطہر معراج صاحب حیدرآباد انڈیا سے۔ ہمارے علم میں یہ نہیں ہے کہ وہ لقمان لقب تھا یا اسم تھا۔ اصل یہی ہے کہ جب کسی کو کسی چیز نام سے پکارا جائے تو اصل یہی ہے کہ وہ اس کا نام ہوتا ہے، جب تک لقب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو بظاہر یہی ہے کہ وہ حضرت لقمان علیہ السلام کا باقاعدہ نام ہی لقمان تھا، اور اگر لقب بھی تھا تو لقب پہ بھی کسی کا نام رکھنا جائز ہے، تو کیونکہ ناموں میں اصل جواز ہے۔ تو انبیاء اور صلحاء اور صالحین اور اولیاء جو گزرے ہیں دنیا میں، ان کے نام پہ نام رکھنا ویسے بھی ایک مستحب عمل ہے، تو آپ بالکل اپنے بچے کا نام لقمان رکھ سکتے ہیں، لیکن لقمان نام رکھ کے آپ اس کو یہ سمجھا دیے گا وہ والی نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، تاکہ آپ کے بچے کے جب اولاد ہو نا تو وہ پھر وہی نصیحتیں اپنے بچوں کو بھی کرے اور خود بھی اس پر عمل کرے، تاکہ صرف حضرت لقمان کا نام نہ ہو، اعمال بھی حضرت لقمان علیہ السلام جیسے ہو جائیں۔ اچھا بھائی، مسوڑوں سے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ اگر وضو کرنے کے بعد مسوڑوں سے خون آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ محمد ابراہیم مہاراشٹر انڈیا سے۔ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اتنا کہ نکل کے بہہ جائے۔ اب مسوڑوں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ نکل کے بہہ رہا ہے کہ نہیں بہہ رہا، تو اس کا علماء نے ایک معیار بیان کیا ہے کہ مسوڑے میں اتنا خون آئے کہ جب آپ تھوک پھینکیں تو اس میں کلر غالب ہو، یعنی ریڈ کلر زیادہ ہو اور تھوک کا رنگ ہلکا ہو، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر معمولی سا خون ہے کہ تھوک پھینکنے سے ہلکی سی یعنی سرخی محسوس ہو رہی ہے، غالب خون نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔